اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری مطابق 23 اگست 634 عیسوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس اور وصال کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے جیسا کہ ہم نے طے کیا کہ ہمارے جو اولیاء کرام اور بزرگان دین ہیں ان کے اعراض پر ہم علیحدہ سے خصوصی نشست کیا کریں گے۔ آج کی نشست اسی حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی محفل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک قبول اسلام کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اس سے پہلے دور جہالت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان نبوت سے پہلے جو نام رکھا وہ عبد الکعبہ تھا، جس کو حضور علیہ السلام نے عبداللہ سے تبدیل فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی جو نشستیں تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی اس وقت اتفاق سے پوری تفصیل آ رہی ہے کہ آپ نے اسلام کی اشاعت اور ترویج کے حوالے سے جو مساعی اور خدمات انجام دی ہیں وہ ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام بشر، تمام انسانوں سے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ پوری نوع بشری میں سب سے افضل اور سب سے بہتر اور سب سے ارفع اور اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ چونکہ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم عرس و وصال ہے، اس لیے حصول برکت کی نیت سے اپنی کتاب مثنوی پیران شجرہ چشتیہ سے ایک مختصر باب جو حضرت کے ذکر جمیل پر ہے اکتفا کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ ہم غلامان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیرت و کردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنانے اور ان کی پیروی اختیار کرنے کی توفیق اور طاقت بارگاہ رب العزت سے وافر عطا ہو، اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شمع کی روشنی میں جس کی ایک کرن بھی اگر ہمارے قلوب کو میسر آ جائے، جو قلب
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں روشن و منور ہے تو ہماری نجات ہو جائے، ہمارے وارے نہالے ہو جائیں، آمین۔ مثنوی پیران شجرہ چشتیہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں 9 اشعار عرض کیے ہیں، جن کا اردو ترجمہ اس بابرکت نشست میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جزیرہ نمائے عرب میں بعد نبی سب سے زیادہ عزت و شرف کے حامل اور بلند مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے آپ کو ثانی اثنین قرار دیا ہے اور آپ نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء کے یار غار ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کے سچے عاشق اور تمام نیک لوگوں کے سردار ہیں۔ جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے بلا جھجک اسلام قبول فرما لیا۔ آپ پہلے ایمان لانے والے آزاد مرد ہیں۔ آپ نے اپنا سارا مال اسلام کی ترقی کے لیے لٹا دیا اور یہ ایثار نبی معظم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بخوشی فرمایا۔ آپ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے عارف کامل ہیں اور آپ سید الانبیاء اور خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال دوست بھی آپ ہی ہیں۔ آپ ہمارے سروں کے تاج اور ہمارے سرکار آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور پہلے خلیفہ اسلام ہیں۔ آپ بے حد شفیق اور ضرورت مندوں کے لیے سخاوت کا سمندر ہیں۔ بے شک آپ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور سوائے انبیاء علیہ السلام کے تمام انسانوں سے افضل بشر ہیں۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء کے مقتدا اور سربراہ ہیں۔ تصوف کے میدان میں آپ کا شمار بلند مرتبہ امام کی حیثیت سے ہے۔ جہاں بانی اور خلافت راشدہ میں آپ نے اپنے تدبر اور انتظام سے اسلامی تہذیب و تمدن کو دوام بخشا۔ مثنوی پیران شجرہ چشتیہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باب مکمل ہوا الحمدللہ۔ لیکن ایک جو بڑی اہم چیز ہے وہ میں عرض کر دوں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کا تحفظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عملاً اپنے دور خلافت میں عہد مبارک میں کر کے دکھلا دیا کہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ساری اس وقت کی جتنی بھی ایلیٹ تھی، یعنی سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، ملت کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اس وقت وہ جہادی جذبہ ممکن نہیں ہو سکے گا ہم مسلمانوں سے، اس لیے کہ فراق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بدحال کر رکھا ہے، تو فی الحال وقتی طور پر اس سرزنش کی مہم کو جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کو فی الحال کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکمل، مستحکم اور آخری فیصلہ تھا کہ جو فیصلہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کر چکے، اور جس کی نیت اور ارادہ آپ فرما چکے، اور جس کے لیے لشکر آپ تیار فرما چکے، اس کو ابو بکر کسی حال میں بھی التوا میں نہیں ڈالے گا، اور اس مسیلمہ کذاب کی سرکوبی اور سرزنش اسی وقت اور ایسے ہی ہوگی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک انتہائی سخت اور شدید معرکہ، جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بڑی کثیر تعداد نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جانیں نثار کی، اور بالآخر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، اور اس فتنے کا سدباب کیا گیا۔ اس واقعے میں ایک اور جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوال کے جواب میں عقیدہ ہم کو ملا، وہ یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یا حضرت، ہم بھی عرب، وہ بھی عرب، ہمارا لباس بھی وہی، ان کا لباس بھی وہی، ہماری بولی بھی وہی، ان کی بولی بھی یہی، اور ہمیں میدان میں کیسے پتہ لگے کہ ہم جس کی طرف حملہ آور ہو رہے ہیں وہ کہیں ہمارا ہی اپنا سپاہی یا ساتھی تو نہیں ہے؟ تو آپ نے بلا کسی توقف کے ارشاد فرمایا کہ جب کہیں شک اور شبہ پیدا ہو جائے اس طرح کا، تو تم آواز دیا کرو کہ یا محمدہ، اور اس کے جواب میں وہ تمہارا بھائی اگر ہے تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ یا محمدہ۔ تو نہ صرف یہ کہ ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ کے اس عظیم بندے نے، جسے ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے یا رسول اللہ کہنے کو، یعنی وہ جو فوج میں جنگی کوڈ استعمال ہوتے ہیں جو دوسرے کو نہیں معلوم، آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب یا محمدہ کہے گا تو دوسرا بھی اس جو مسلمان ہے وہ جواب میں یہی کہے گا۔ یہ ایک ہمارے فوج کی ٹیکنیکل اور خفیہ وہ کوڈ بن گیا، اور پورا عقیدہ اس میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ابو بکر اور جملہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ فی الحال فی امان اللہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو اور جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اپنے فضل و کرم سے
دارین میں کامیاب ہو، کامران ہو، بامراد فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، اور جملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقیدے پر ہمیں کامل استقامت عطا فرما، اور کبھی موقع آیا تو صحابہ اور طلقاء کا فرق بھی انشاءاللہ الرحمن میں عرض کروں گا۔ فی الحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔